قال الله تبارك وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم دین اسلام اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے۔ 23 سالہ عرصے میں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ دین اترتا رہا، احکامات نازل ہوتے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی وضاحت اپنے اقوال اور اپنے افعال کے ساتھ فرماتے رہے۔ 23 سال مکمل ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر، جبکہ نبی علیہ السلام کی وفات آگے قریب تھی۔ سورۃ المائدہ کی آیتیں اتری اور اس دین کی تکمیل کی خوشخبری اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو جو احکامات پسند کیے وہ اللہ نے اتارے۔ شروع اسلام میں اللہ کی حکمت تھی، کچھ احکامات نازل کیے وقتی طور پر۔ اللہ نے گزرتے وقت کے ساتھ ان احکامات میں تبدیلی بھی کی، جسے ہم ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں۔ ناسخ اور منسوخ احکامات میں بھی اللہ رب العالمین کی بڑی حکمتیں ہیں۔ ناسخ اور منسوخ احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے رہے۔ صحابہ کرام ہر اترنے والے حکم پر عمل کرتے رہے۔ پہلے حکم الگ تھا، اس پہ عمل کیا، پھر نیا حکم آ گیا، اس پہ عمل کیا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں حج کے احکامات میں بھی تبدیلی آئی۔ دور جاہلیت کے کچھ احکامات تھے جو شروع اسلام میں تھے، اللہ رب العالمین نے حج کے احکامات میں ان احکامات کو منسوخ کیا، نئے احکامات نازل ہوئے۔ زکوٰۃ کی فرضیت میں بھی شروع میں شرائط کچھ مختلف تھی، بعد میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی فرضیت کی شرائط کو تبدیل کیا۔ نماز کے طریقے میں، نماز کی شرائط میں، نماز کے احکامات میں شروع میں احکامات مختلف تھے، اللہ رب العالمین نے بعد میں احکامات نازل فرمائے۔ نماز کے طریقے اور شرائط اور احکامات میں تبدیلی کی گئی۔ خود روزہ رمضان مبارک سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا، تبدیل ہوا، فرضیت منسوخ ہوئی، رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے۔ وقت روزوں کی اوقات دورانیہ پہلے مختلف تھا، اللہ نے تبدیل کیا، ناسخ حکم آیا، پہلے حکم کو منسوخ کیا گیا۔ تمام احکامات میں، عبادات میں ناسخ و منسوخ آپ کو ملے، سوائے عقیدہ، کیونکہ عقیدہ اللہ پر ایمان، روز آخرت پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، مرنے کے بعد پھر اٹھنا، حساب و کتاب کے معاملات، میدان حشر کے معاملات، پل صراط، انسانوں کے اعمال کا وزن، خود انسانوں کا اپنا وزن اور انسانوں کا کتاب نامہ اعمال جو انہیں دیا جائے گا۔ فرشتوں پر ایمان، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ایمانیات، عقائد، یہ ہر پیغمبر کی شریعت میں یکساں تھے اور یکساں رہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کیونکہ تبدیلی اور ناسخ اور منسوخ عبادات میں ہوتی ہے، عقائد میں نہیں، نظریات میں نہیں۔ لیکن قربان جائیے، صحابہ کرام انہوں نے عبادت کے مفہوم کو سمجھا کہ عبادت کیا ہے۔ جب جب اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا جائے اور جو وہ حکم آئے اسی وقت اور اسی طرح اس پہ عمل کرنا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ان کے لیے رضامندی کا اعلان کر دیا۔ بے شمار صحابہ کرام کی خوبیاں ہیں، ان خوبیوں سب سے بڑی خوبی، جب بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم آتا، قالوا سمعنا واطعنا، اے اللہ کے رسول یہ حکم آیا ہے، ہم نے سنا، اب آگے کوئی سوال و جواب نہیں، کوئی کٹ حجت ہی نہیں، ایسا کیوں ہے، یہ حکم ابھی کیوں آیا ہے، پہلے کیوں نہیں آیا، نہیں، ہم اس پر راضی ہیں۔
ہم نے اس کو اپنا لیا۔ صحابہ کرام کا زہد، ان کی پاکیزگی، ان کی عبادات، ان کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت، اطاعت اور حلال پہ اکتفا کرنا، بے شمار خوبیاں ہیں۔ قرآن سے محبت، نوافل سے محبت اور اپنی پوری زندگی جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت، یہ سب خوبیاں ہیں۔ سب سے بڑی خوبی سمعنا وأطعنا، احکامات اترتے گئے، صحابہ کرام عمل کرتے گئے۔ نماز فرض ہوئی، شروع میں نمازوں کے دوران بات چیت کرنے کی اجازت تھی۔ مدینہ میں ہجرت جب تک ہجرت کر کے آئے، ہجرت میں کر کے آنے کے بعد مدینے کے شروع والے سالوں میں نماز کے دوران، فرض جماعت کے دوران نمازیوں کو ضرورت پڑتی، باہر سے کوئی آتا گفتگو کرتا، بات چیت کرنے کی اجازت تھی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیات نازل فرمائی، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ اب اللہ رب العالمین نے نیا حکم نازل کیا ہے، اللہ کے لیے خاموش ہو کر کھڑے ہو۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق جڑ جاتا ہے، اب تم آپس میں گفتگو نہیں کرو۔ صحابہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی معروف حدیث، دیگر کتب حدیث، ہم سلام کرتے تھے ایک دوسرے کو، سلام کا جواب آتا تھا، بات چیت کرنے کی اجازت تھی، کیونکہ سلام کرنا اور پھر سلام کا جواب دینا یہ بات چیت کرنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی آپ سے ناراض ہے، بات چیت نہیں کرتا، تو اہل علم نے وضاحت کی ہے اور کچھ احادیث میں بھی اس کا اشارہ ہے۔ آپ ڈرتے ہیں کہ اس قطع کلامی کی وجہ سے کہیں اللہ مجھے پکڑ نہ لے، کیونکہ دو مسلمان آپس میں ذاتی رنجش کی بنا پر ناراض ہوں، بات چیت ختم کر دیں، 3 دن سے زیادہ گزر جائیں، دونوں کے اعمال معلق ہو جاتے ہیں اور رحمتوں اور برکتوں کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے ان دونوں کے لیے۔ پھر اگر وہ سامنے والا ناراض ہے، آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ سلام کریں۔ آپ نے سلام کیا تو آپ نے بات چیت گویا کہ شروع کر دی، یہ گفتگو کے قائم مقام۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نیا حکم نازل ہوا کہ اب سلام کا جواب نہیں دینا، کیونکہ یہ گفتگو ہے، یہ کلام ہے۔ نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں آیا، سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ مجھے خدشات لاحق ہونے لگے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ نبی علیہ السلام مجھے سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ قریب آیا، زور سے پھر سلام، جواب نہیں آیا، خدشات اور پریشانی بڑھ گئی، تیسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ میں سمجھ گیا مجھ سے کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام مجھے سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور ظاہر ہے سمجھ رہے تھے کہ میرے اس ساتھی کو اب کیا پریشانی آئی ہے، فوراً اسے قریب کیا عبداللہ بن مسعود کو۔ اللہ رب العالمین نے ان اللہ قد حدث امرا، اب نیا حکم نازل فرمایا میرے اوپر، پہلے ہم بات چیت کرتے تھے، سلام کا جواب دیتے تھے، اب ہم سلام کا جواب نہیں دے سکتے، اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں آئی۔ تیمم کا حکم نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام نے فرضیت جانتے تھے، صحیح بخاری میں جب تیمم کا پہلی مرتبہ حکم نازل ہوا، پہلے وضو کرنا تھا، پانی سے وضو نہیں کر سکتے ہو، نماز کا وقت ہے، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے بغیر تیمم کے فجر کی نماز ادا کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہار گم ہونے والا معروف واقعہ ہے، فقہ کے علاوہ یہ علیحدہ واقعہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی پریشانی کی وجہ سے پوری امت پہ بھلائی اور رحمت نازل فرمائی اور تیمم کا حکم پہلی دفعہ نازل ہوا۔ اس سے پہلے نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام نے بغیر پانی کے، بغیر تیمم کے، یوں ہی جس حالت میں تھے نماز ادا کر، سمجھتے تھے اللہ رب العالمین کا جو فریضہ ہے اس کی اہمیت ایسی ہے، وہ کسی حال میں بھی چھوڑا نہیں جاتا۔ وضو نہیں کر سکتے ہیں تو بغیر وضو کے، کیونکہ ابھی تیمم کا حکم نہیں، پھر اللہ رب العالمین نے تیمم کا حکم نازل فرمایا۔ جو آدمی بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، خواہ اسے وضو کی حاجت ہو
یا غسل کی حاجت ہو وہ تیمم کر کے نماز ادا کرے۔ یہ نیا حکم آ گیا تیمم کا۔ خوشی کی لہر صحابہ کرام میں دوڑ گئی۔ یہ برکتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی وجہ سے پوری امت میں آئی۔ صحابہ کرام نے وہاں برملا کا اعلان کیا۔ اسید بن حضیر آئے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اونٹنی کے قریب جہاں وہ کجاوے کے اندر پردوں میں تھی۔ ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، ابو بکر کے گھر والوں، یہ پہلی برکت نہیں کہ تمہاری وجہ سے پوری امت میں جو اللہ نے برکتیں پیدا کی، یہ بے شمار آنے والی برکتوں میں سے ایک اور برکت میں اضافہ ہو۔ تیمم جیسی آسانی اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ ہم مسلمانوں کو ان واقعات سے اللہ کے فرائض کی اہمیت بھی سمجھنی چاہیے۔ کسی حالت میں بھی اللہ رب العالمین کی نماز معاف نہیں ہوتی۔ روزوں کے احکامات پہلے جب روزے فرض ہوئے تو عشاء نماز کے بعد روزے شروع ہو جاتے تھے۔ عشاء نماز پڑھی، فرض ادا کیا، گھر جا کے سو گیا، روزہ شروع اگلے دن مغرب تک، یعنی 20-21 گھنٹے تک کا روزہ۔ صحابہ کرام نے عمل کیا، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب دیکھا نبی علیہ السلام کے صحابہ کو تکلیف آ رہی ہے، بڑی مشقت، کئی واقعات ہوئے، کچھ صحابہ کرام رات کے وقت روزے کی حالت میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکے، اپنی بیوی کے ساتھ ملنی آئے، صحابی نے برداشت نہیں ہوا۔ ایک صحابی نے کھایا پیا نہیں تھا، روزہ افطار تو کیا، کچھ کھایا نہیں، عشاء کے وقت کھانا طلب کیا، غربت تھی، کھانا نہیں تھا، پڑوس میں کھانا لینے کے لیے گھر والی گئی، عشاء پڑھ کے آیا، تھکا ہوا تھا، سو گیا، روزہ شروع، کھانا آ گیا لیکن روزہ شروع تو کیسے کر سکتے تھے؟ اگلے دن رشی کے دورے پڑ رہے، بے ہوش ہو، 2 دن مسلسل بھوکا۔ اللہ رب العالمین نے پھر احکامات نازل فرمائے اور اجازت دے دی، اب رات کے وقت تم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، اب تمہارا روزہ فجر کی سفیدی سے شروع ہو جائے گا، جو فجر صادق ہے اس سے تمہارے روزے شروع۔ ہر عبادت میں احکامات اسی طرح تبدیل ہوتے ہیں۔ حج کے دنوں میں یہ قریش نے ایک معاملہ بنایا ہوا تھا، عمرہ کرنا جائز نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، کئی تمام صحابہ نے حج کی ہی نیت کی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کیونکہ حج کے دنوں میں وہی پرانا حکم، عمرہ کرنا جائز نہیں تھا۔ وہاں ہم پہنچے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا جس کے پاس ہدی کا جانور نہیں وہ اپنے حج کو عمرہ بنا۔ بڑے پریشان ہوئے، ہم سمجھ میں نہیں آ رہا، چلتا ہوا ایک مشہور قول باپ دادا سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے تھے، حج کے دنوں میں عمرہ نہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا یہ نیا حکم آیا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم عمرہ کرنے کے بعد عمرہ بھی کریں، احرام کھول دیں حج سے پہلے؟ فرمایا ہاں یہی حکم ہے۔ تمام صحابہ کرام جن کے پاس ہدی کے جانور نہیں تھے، کیوں کہ جو گھر سے ہدی کا جانور لے کے نکلا ہے وہ 10 تاریخ تک جب تک قربانی کا دن نہ آئے، جانور کو قربان نہ کرے، وہ اپنے احرام نہیں کھول سکتا تھا۔ تو باقی صحابہ سب کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اس کو عمرہ بنا۔ جب سے پھر حج کے دنوں میں عمرے کی اجازت ہے، جسے ہم حج تمتع کہتے ہیں۔ اکثر پاکستان اور ہندوستان سے جانے والے جو حجاج کرام ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، حج کے دنوں میں جاتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں اور احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، 8 تاریخ کو پھر دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم کیا تھا شروع میں؟ صحابہ کرام کو دیکھیں، ہر حکم پہ عمل کرتے جا رہے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یہ آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مال ہم اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں، کتنا ہمارے اوپر فرض ہے، کتنا اپنے پاس رکھیں۔ قُلِ الْعَفْوَ سورۃ البقرہ میں شروع کے جو احکامات ہیں، مدینہ زندگی کے شروع کے احکامات، آپ ان سے کہہ دیجئے ضرورت سے زائد جو بھی مال ہے سب خرچ کریں۔ اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اپنی ضرورت کے لیے جو تمہارا راشن ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ضروریات کی چیزیں اپنے پاس رکھو، باقی زائد بچت میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب خرچ کرنا ہے۔ عمل چل رہا ہے، آپ کے پاس کچھ بھی بچت، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم نے ماننا ہے، اس پہ عمل کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس امت پہ رحم فرمایا، زکوٰۃ کی صورت میں پورے مال میں سے سال میں ایک دفعہ 2.5% اموال پر، سونے پر، چاندی پر، اسی طرح نقدی پر، جبکہ کھیتی باڑی میں جب جب تمہیں اناج پھل فروٹ ملے اس وقت ایک مرتبہ میں یہ زکوٰۃ فرض کی۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے جعل اللہ زکوٰۃکم طہرا لاموالکم، او کما قال علیہ السلام۔ سنن نبی داؤد جامع ترمذی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد تم سال بھر کے لیے، زندگی بھر کے لیے بھی، اپنی ضروریات کے لیے، ایمرجنسی کے لیے، ناگہانی ضروریات کے لیے مال بچا کے رکھتے ہو، اس کی اجازت، زکوٰۃ نکالتے رہو، باقی تمہارا مال رکھنے کی اجازت۔ تمام عبادات میں آپ کو ناسخ اور منسوخ ملے گی۔ صحابہ کرام عمل کرتے جا رہے ہیں، قبلہ اول بیت المقدس، اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے، مکہ المکرمہ میں بھی، حالانکہ کعبۃ اللہ میں نمازیں پڑھ رہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ ہم مکے میں ہیں اور اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی طرف قریش کی نسبت ہے جو کہ عرب ہے، لیکن قبلہ بیت المقدس جو کہ بنی اسرائیل کا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، عمل ہو۔ کسی نے اعتراض کیا؟ نہیں۔ یہی عبادت ہے جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے، اللہ کے نازل کردہ حکم کو اللہ کی مرضی سے اپنانا، اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا، یہی عبادت ہے۔ عبادت کی تعریف ہی یہی۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ کر کے نمازیں پڑھے نبی علیہ السلام دی اور صحابہ کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اب خواہش ابری، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، کاش کہ میرا قبلہ ابراہیمی ہو، کعبۃ اللہ ہو، مکہ کا مسجد حرام کعبۃ اللہ بن جائے۔ لیکن نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ اپنی مرضی کے حکم جاری کریں، خود اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی اجازت کے منتظر، اللہ کی اجازت کے منتظر۔ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ جب شروع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے وہاں قبلے کی تبدیلی کے احکامات نازل فرمائے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کا چہرہ انور، چہرہ مبارک دیکھ رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، التجائیں کرتے ہوئے، منت اور سماجت کرتے ہوئے اپنے رب سے، اے میرے رب میری امت کا قبلہ ابراہیمی کر، اجازت طلب کر رہے۔ جب تک اجازت نہیں مل رہی حکم نافذ نہیں ہو۔ قبلہ اول بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے نمازیں پڑھ رہے، صحابہ بھی پڑھ رہے۔ اللہ نے اجازت نازل فرما دی کہ اب فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب آپ اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک، امت کے روحانی والد، امت کے پیغمبر رسول، جب کعبۃ اللہ کی طرف مڑا، پوری امت پہ واجب ہوا کہ سب کے سب اپنی عبادتیں کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے پھر ادا کریں، ورنہ وہ قبلہ جس کی طرف نبی علیہ السلام کا چہرہ اللہ نے خود موڑا، اس قبلے کو جو تسلیم نہ کرے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ پیغمبر کا مقام ہے، پیغمبر کی شرعی حیثیت، اللہ کے ہاں مقام۔ جب قباء میں جب تک بات پہنچے، مسجد نبی میں پہلا حکم آیا، عصر کی نماز پہلی نماز بیت اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی۔ صحابہ کرام نماز سے فارغ ہوئے، باقی علاقوں میں مسجد قباء، مسجد قبلتین جو آج مشہور ہے، جو مدینے کے قریب حوالی کے قبائل کہلاتے ہیں، صحابہ کرام وہاں پہنچتے ہیں۔ صحابہ کرام کے علم میں بات نہیں، نماز کی حالت میں پیچھے سے کھڑے ہو گئے، ایک صحابی نے یہ صدا لگائی کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، نبی علیہ السلام پر نیا حکم نازل ہوا ہے، اب ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں کعبۃ اللہ بن چکا ہے۔
نماز کی حالت میں صحابہ کرام نے اپنا رخ موڑ دیا۔ یہ عبادت ہے، یہی عبادت کی خوبصورتی۔ مدینہ منورہ فلسطین اور مکہ المکرمہ کے درمیان، دمشق شام یا فلسطین یا بیت المقدس اور کعبۃ اللہ کے درمیان میں، یعنی 100% انہوں نے اپوزٹ اپنا رخ کیا۔ قبلہ کی طرف رخ تھا، پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف تھی، چہرہ بیت المقدس کی طرف، پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف مکے کی جانب، چہرہ فلسطین شام بیت المقدس کی جانب۔ حکم سنا، امام صفوں کو چیرتا ہوا دروازے کے پاس جا کے کھڑا ہوا، چہرہ اپنا الٹ کر دیا کعبۃ اللہ کی طرف۔ پہلی صف تھی وہ آخری بن گئی، آخری صف پہلی بنی، سب نے اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا، نماز سے فارغ ہوئے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اتنا عرصہ ہم نے مکہ المکرمہ میں مدینہ میں آنے کے بعد 1.5 سال تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، اس کے قبلے میں کیا خرابی تھی؟ نہیں، یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے باپ دادا کے قبلے کی طرف ہمیں کھینچ رہا ہے، نہیں، تصور بھی نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمعنا وأطعنا۔ کئی ایسی آپ کو مثالیں ملیں گی، صحابہ کرام نے سمجھا یہی دین ہے، یہی رب کی رضامندی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے حکم بھی یہی دیا ہے، تمہارے رب نے جو دین نازل کیا ہے اس دین کے اوپر ڈٹ جاؤ، چمٹ جاؤ، نہ اس پر اضافہ کرنا ہے نہ اس سے کمی کرنا، اور یہی کامیابی تھی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سے راضی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہی چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام عبادات، خواہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، باقی عبادات بھی ہو، نوافل ہو، فرائض ہو، رات کی عبادات ہو، دن کی عبادات ہو، حضر میں اپنے گھروں میں ہو، سفر میں ہو، ہر جگہ، ہر کیفیت، ہر حالت میں، ہر وقت میں عبادت اسی طرح کرے جس طرح اللہ رب العالمین نے محبت وحی نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ احکامات نازل کیے۔ جو کچھ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا اسی طرح عمل کرتے رہے، نہ کمی کرے نہ اضافہ کرے، یہی کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چیز ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بدوی اعرابی آتا ہے سوال کرنے کے لیے۔ صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے۔ کون سا سوال؟ کہ جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ مدینہ منورہ پہنچتا ہے، پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کسی جہادی سفر میں نکلے ہو۔ مدینے کے باہر پتہ چلا اس راستے سے آقا علیہ السلام کا گزر ہوگا، وہاں بیٹھ جاتا ہے، مٹی اڑ رہی ہے، ریت اڑ رہی ہے، بات پراگندہ ہو رہے ہیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے صاحب نے بیٹھا ہو، قافلہ نمودار ہوا، ظاہر ہوا، دوڑ لگاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اونٹنی سب سے آگے ہی رہتی تھی، صحابہ کرام ادب کرتے تھے، اپنی سواریوں کو ہمیشہ پیچھے رکھتے تھے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری آگے رہتی، سمجھ گیا، پہچان گیا، سواری کی مہار کو، اٹھنے کی مہار کو جا کے پکڑ گیا۔ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بس وہ عمل بتائیے، عمل کروں جنت میں چلا جاؤں۔ لمبی چوڑی بحث، حلال و حرام کے مسائل،
فقہی ابحاث یہ پوچھنے نہیں آئے، بس جنت کا راستہ بتا دیا۔ صحابہ کرام نے پہلے کوشش کی کہ یہ تھوڑا بے ادبی کر رہا ہے، اس کو ہم روکیں اور ٹوکیں، پیچھے کرنے پڑا، رک جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ بہت بڑا قیمتی اس نے سوال کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تؤمن باللہ ورسول، اللہ کی تو ایمان لے اس حال میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ عقیدہ توحید اولین شرط ہے جنت میں داخل ہونے کی، اس کے بغیر انسان ظاہر کتنا ہی نیک بن جائے، پارسا بن جائے، عقیدہ توحید نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی رسالت مجھے تو مانے میں اللہ کا رسول، توحید و رسالت مکمل نہیں، بعد میں اس کے پاس کتنی خوبیاں، حج ہوں، نمازیں ہوں، زکوٰۃ ہو، کسی کام میں توحید و رسالت تمہارا صحیح۔ فرمایا تو 5 وقت نماز علیہ غیرہا، کیا ان 5 اوقات فرائض کے علاوہ میرے اوپر کوئی فرض ہے؟ فرمایا نہیں، الا ان تطوع، نفل نماز، فرض نہیں۔ رمضان مبارک کے روزے بتائے، زکوٰۃ اگر مال نصاب تک پہنچ جائے تو صاحب استطاعت ہے تو حج کرے، ان 5 ارکان پہ تو عمل کرے تو جنت میں داخل ہے۔ یہی جنت میں جانے کا راز، یعنی جنت میں جانا اتنا مشکل نہیں۔ یہ شیطان ہمیں اللہ سے مایوس کرتا ہے۔ جنت میں خاص قسم کے لوگ ہیں، صحابہ، تابعین، محدثین، ائمہ، اولیاء کرام۔ ہم تو گنہگار ہیں، اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، گناہوں سے بچ نہیں سکتے، ہم بھلا کہاں جنت میں جائیں گے؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھے، اچھا گمان رکھے۔ انا عند ظن عبدی بھی، میرے بارے میں میرا بندہ جیسا گمان رکھتا ہے کہ وہی مانگتا ہے، اللہ ضرور جنت میں بھیجے۔ اور اپنے آپ کو جتنا ہو سکے اپنے دین کو پہچانیے، عقائد کو، اللہ کے فرائض۔ جب اس بدوی نے جنت میں جانے کا یہ راز سنا، انتہائی آسان، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں آپ پوری رات تہجد پڑھ کے گزاریں، آپ میدان جہاد میں ساری زندگی گزار دیں، یہ ضروری نہیں۔ اور آپ ساری زندگی نوافل پڑھتے رہیں، مسجد سے باہر ہی نہ نکلیں، اپنا سارا مال صدقہ کر دیں، نہیں، آپ اللہ کے فرائض پڑھیں، نوافل کی جتنی طاقت ہو استطاعت ہو ادا کریں، اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں، گھر والوں کے حقوق ادا کریں، خاوند بیوی کے حقوق، بیوی خاوند کے حقوق ادا کریں، ان کی ضروریات، گھر والوں کی، بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حلال کمائی پہ محنت کرو، حرام سے بچو، اللہ کے فرائض پورے کرو، تمہارے لیے جنت میں جائیں۔ فرمایا والذی نفسی بیدی لا ابیت ولا آب ولا انقص، واللہ میں قسم اٹھاتا اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آپ نے جنت میں جانے کے عمل بتائے، نہ میں اس پہ اضافہ کروں گا نہ کمی۔ یہی تو عبادت۔ یہ بدوی گاؤں کا، گوٹھ کا، کھانا بدوش، دیہات کے، بہرانی کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ شہری کے مقابلے میں ادب اور عقل اور خرد کے معاملات میں تھوڑی بے ادبی اکثر کر جاتے ہیں، لیکن جنت میں جانے کا یہ راز بدوی بھی سمجھ گئے، جو آج کل بڑے بڑے پڑھے لوگ بھی سمجھ نہیں پاتے، آج تک نہیں سمجھ۔ اس دین پر جو آپ نے ہمیں دیا ہے، جو جنت میں جانے کا راز ہے، ایک چیز بھی، صحیح بخاری کی بعض روایت میں الفاظ ہیں لا عدید ولا هذا شيئا ابدا، شیئا کے جو الفاظ ہیں عربی میں، اس کا مفہوم ہے ایک معمولی سی چیز کا بھی اضافہ نہیں کرنا، معمولی سی بھی چیز، جو آپ نے دین بتایا ہے اسی دین پہ عمل کرو، اور اس میں معمولی سی کمی بھی نہیں کرو۔ نوافل میں آپ کو اختیار، آپ جتنی طاقت ہو نوافل پڑھیں، کمی بھی ہو جائے، اور آپ زیادہ پڑھیں، سنت سمجھے بغیر آپ زیادہ پڑھتے رہے، آپ کو توفیق درست جائے۔ فرائض میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ 5 نمازوں کے بجائے 6 نمازیں پڑھیں، فجر کی 2 رکعتوں کے آپ 4 رکعتیں بنا دیں، عمل تو اچھا ہے، مشقت زیادہ ہے، جان بوجھ کے کرنے والا اہل علم نے اتفاق سے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دین سے مرتد ہو، کہ نہیں میں جان بوجھ کے فجر کی 4 رکعت فرض سمجھ کے پڑھوں گا، وہ اپنے دین کی خیر خبر لے، ظہر کی 5 رکعت ادا کروں، مغرب کے 4 رکعت ادا کروں، نہیں، ختم نہیں۔ اس بدوی نے یہ راز سمجھ لی، لا حدید ولا حد،
شیئن ابدا، کبھی بھی جب تک زندہ ہوں ایک سجدہ بھی اضافہ نہیں کروں گا اپنی طرف سے، اور ایک سجدے میں کمی بھی نہیں کروں گا۔ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہے نہ ان میں کمی ہے نہ ان میں اضافہ۔ جواب مل گیا، محال کو اس نے چھوڑا، واپس اپنے علاقے کی طرف اس نے وہ چل دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھور کر اس بدری کو دیکھ کر اپنے صحابہ کرام کی طرف چہرہ مبارک کر کے فرماتے ہیں من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا۔ وحی کے ذریعے اطلاع ملی کہ یہ بطاہر جس کے بال پرا گندہ ہے، مٹی آلودہ کپڑے اس نے پہنے ہوئے، سادہ سی دو چادریں، پاؤں میں شاید جوتیاں بھی نہیں ہیں، بدری آرابی، یہ جنت کا وارث بن چکا ہے۔ وحی نازل ہو چکی تھی، کیونکہ نبوت کی زبان وحی کے بغیر حرکت نہیں کرتی تھی، اس قدر پاکیزہ اور مقدس یہ زبان۔ فرمایا تم چاہتے ہو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھیں، اس آدمی کو دیکھو، یہ جنتی، جنت کا راز اس نے سنا، مجھ سے عہد کیا اللہ کے دین میں نہ اضافہ کروں گا نہ کبھی، یہ جنت، اور یہی جنت میں جانے کا راز۔ آج ہمارے مسلمان بھی یہی چیز سمجھنے کے لیے تیار ہیں، دین میں آئے دن اضافہ، عبادات کے نام پہ، میلاد کے نام پہ، ماتم کے نام پہ اور نمازوں کے نام پہ، اور 30واں 40واں ہر چیز میں نیا دین اپنی طرف سے پورا بنایا۔ محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافہ کرنا آج ان ظالموں کے لیے سب سے آسان ایک مشغلہ بن چکا ہے۔ یہ بدعت اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ رب العالمین اہل بدعت کے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو مقامات ہیں سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے جس میں اہل بدعت کا اشارہ دیا۔ اللہ نے فرمایا منافقین کا ذکر ہے، کفار کا ذکر ہے، ان کے طرز پر چلنے والے لوگوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، کیوں؟ اللہ نے پہلے وجہ بتائی، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ، ان ظالموں نے اس دین سے نفرت کی جو دین اللہ نے نازل کیا، اس دین کو انہوں نے قبول نہیں کیا، جو دین اللہ نے نازل کیا اللہ ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ اللہ نے جو دین نازل کیا اس دین کو قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث بھی موجود ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے اس دین میں جس نے نیا کام نکالا، ہماری طرف سے کوئی حکم نہیں، اجازت نہیں، نبوت کی زبان سے، عمل سے، سیرت سے، قرآن میں نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت میں ان کا ذکر نہیں، وہ عمل مردود، خواہ اس میں کتنا مال خرچ کرے، پیسہ خرچ کرے، مشقت اٹھائے، تکلیفیں اٹھائے، وہ اپنی جان بھی گنوا دے، اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا اللہ کی نازل کردہ دین کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اللہ نے دو عیدیں نازل فرمائی، گویا کہ ان کو اعتراض ہوا کہ نہیں، عیدیں تو 3 ہونی چاہیے، اللہ کے دین پہ یہ اعتراض ہے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ الیہم، اللہ کے نازل کردہ دین کو انہوں نے پسند نہیں کیا کہ 2 عیدیں کیوں، 3 عید، اپنی خود ساختہ 3 عید نکالی، تیسری عید نکالی اور دونوں عیدوں کو کمتر قرار دیا، خود ساختہ عید کو سب سے آگے کرا۔ یہ ایک عید کی مثال نہیں، بے شمار ہر عبادت میں آپ کو بدعت کی چیزیں ملیں گی۔ اہل بدعت نے اپنی طرف سے توڑ طریقے نکالے ہوئے، اللہ اس کے رسول کا دین وہ پسند نہیں آیا، خود دین بنایا، چاہے ایصال ثواب کا معاملہ ہو، چاہے جنازے کا معاملہ ہو، مردے کی تدفین کا معاملہ ہو، ہر چیز میں آپ کو بدعت ملے۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی کہ کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے، اولاد قریبی رشتہ دار ایصال ثواب کے لیے مالی صدقات کر سکتے ہیں، اتنی اجازت دی، جتنی اجازت نبی علیہ السلام نے دی ہمارے لیے کافی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کسی دن کا تعین نہیں کیا، ان ظالموں کو یہ بات پسند نہیں آئی۔
یہ گویا کہ چیز رہ گئی، اب اپنی طرف سے دین فکس کیا، دن فکس کیا، تیسرا دن تیسرے کے نام پہ، 10واں دن 10ویں کے نام، 40واں دن 40ویں کے نام سے، ہر سال میں ایک دفعہ برسی کرنی ہے، دیگیں اتارنی ہے، وہ بھی کسی مقبرے پر، قبر پر، آستانے پر، شرک بھی ساتھ، بدعت بھی ساتھ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے عمل ضائع کر، اللہ اور اس کے رسول نے جو دین کو بتایا وہ تمہیں قبول نہیں، خود دین بناتے جا رہے ہو۔ یہ بہت بڑی جسارت، سب سے بڑے غصات اللہ کے رسول کے اہل بدعت، تو اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے اللہ ان کے اعمال قبول نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان دونوں کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، تمہارے اعمال وغیرہ ضائع ہوتے ہیں۔ یہ اعمال کی قبولیت کے لیے شرط بیان کرو، اس کے بغیر تمہارے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ جنابے میں نبی علیہ السلام نے سورہ فاتحہ پسند نہیں آئی اور پھر بغیر فاتحہ کے جنازہ پڑھا۔ جنازے میں نبی علیہ السلام نے اتنی پیاری دعائیں پڑھتے تھے میت پر، ابو داؤد جامع ترمذی صحیح سند کے ساتھ صحابہ کرام کے الفاظ موجود ہیں، جہرن پڑھ رہے، اسی لیے تو وہ سن رہے ہیں، وہ دعائیں ہم نے سنی، اتنی پیاری دعائیں، اللہ اس کو بخش دے، اس کے گناہ معاف کر دے، جس طرح میلے کپڑے کو دھو کے سفید کپڑا اجلا ہو جاتا ہے، اس کو تو صاف شفاف کر دے، اس کی قبر کو اشادہ کر دے، اس کو دنیا کے گھر سے بہتر گھر دے دے، اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، جہنم قبر کی سختی اور آگوں سے بچا دے۔ اتنی پیاری دعائیں ان ظالموں کو قبول نہیں آئی اور دعائیں کرنے کو مکروہ حرام قرار دیا۔ باقاعدہ فقہ، ان کی فقہی کتابوں میں ان دعاؤں کو پڑھنا مکروہ لکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سورہ محمد میں اللہ نے کیا فرمایا، کرہو، انہوں نے مکروہ سمجھا اللہ کے نازل کردہ دین کو۔ آج ان مولیوں کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی دعاؤں کو مکروہ لکھا گیا ہے۔ یہ عذاب ہے اللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز بھی قبول نہیں ہوئی، میت پر بھی ظلم، سورہ فاتحہ سے دشمنی، دعاؤں سے دشمنی، خود دین بنایا، بدعت نکالی، جنازہ ختم ہوا، میت کی چارپائی کو گھیر دیا، اب دعائیں ہو رہی۔ ہمیں اپنا دین چاہیے، دعویٰ گویا کہ یہ ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کا دین ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ اتنا بڑا حساس مسئلہ ہے، یہ کوئی ہلکا مسئلہ ہے؟ اہل الحدیث کیوں خاموش ہو؟ وہ آپ کے آڑے آئیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا دین بتائیں گے، بدعات سے روکیں گے، ٹوکیں گے، آپ کے لیے دیوار بن جائیں گے۔ آپ اپنے مریدوں کو مطمئن کرنے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے بیوقوف کہیں، گستاخ رسول کہیں۔ اگر حقیقت پر آ کر آپ جائزہ لیں تو معاملہ واضح ہو جاتا ہے، اصل گستاخ کون، اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ کون۔ یہ بدعت کی قباحت اللہ رب العالمین نے پھر ان کے اعمال رکھے۔ قربان جائیے اسی صورت میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آگے جا کے اللہ رب العالمین نے کچھ درمیانے مسلمانوں کا ذکر کرو۔ ہوشیار ہو جائیے، اللہ کا قرآن پڑھتے رہیے ترجمے کے ساتھ، تاکہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ ہم بھی کچھ تھوڑا جھوٹی موٹی خبریں دیکھ کے جو قرآن کے انکاری ہوں، صحابہ کے دشمن ہوں، کلمہ الگ، نماز الگ، اذان الگ، قرآن کے تحریف ہونے کا جن کا بنیادی عقیدہ ہے، جس کے بغیر ان کا دین ہے ہی نہیں، ان کو بھی ہیرو بنائے، اپنے اہل توحید بھائی کو گالیاں، جھوٹی بکواسات، خالی جھوٹے پروپیگنڈا، جو دجال کے خلاف عرب لڑیں گے، جہاں توحید و سنت کا مرکز، جو قرآن کے خادم ہیں، آج ہمارے سامنے وہ مدعون بن چکے، ہم خود ان کو تان زنی کرتے، ان پہ تان کرتے جا رہے ہیں۔ حجاج کے خادم، عمرہ کرنے والوں کے خادم، پورا وقت لگایا ہوا ہے ان کو آسانیاں دیں، یہ ساری ان کی قربانیاں، جہاں توحید و سنت ہے ان کو گالیاں اور ان کے حق میں الفاظ نکلتے، شرم نہیں آتی، جو معلوم بھی ہے واللہ اللہ کی قسم ایسے ہی ہوگا، دجال کی پیشانی پہ کفر لکھا ہوگا۔ یہ آپ کئی تقریباً ہر خطبے میں یہ الفاظ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسروں کو چھوڑیں، اوروں کو چھوڑیں، ہم اپنوں کی حالت ظاہر نہیں دیکھ رہے۔ پیشانی پہ کفر لکھا ہوگا، لوگ اس کو اپنا مسیحا بنائیں۔ آج اس دجال کی پیشانی پہ کفر لکھا ہوا ہے،
پھر بھی ہم نے اس کو اپنا مسیحا سمجھ لیا. کچھ عقل اور ہوش کے ناخن لے لیا کریں, ہوش کی آنکھیں کھولیں. ہم کہاں جائیں؟ دجال ایسے ہی قبضہ کر لیں ہمارے ایمانوں پر. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا جو میں آیت پڑھ رہا تھا؟ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا, فَوَّلَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ. جو لوگ مرتد ہوئے, دین اسلام آنے کے بعد مرتد ہوئے, شیطان نے ان کے لیے اعمال سنوار کے رکھ دیے اور ان کو امیدیں دلوائی کہ اس سے خیر آئے گی. درمیانی باتیں کرو, باطل کو بھی اچھا کرو, فرقہ بندی نہیں کرو, ایسی باتیں کرو. انہوں نے وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ الیہم سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم واللہ یعلم اسرارہم. ان ظالموں نے کہا, انہی لوگوں کو جن کا ذکر پہلے گزرا, اللہ اور اس کے رسول کے دین کو انہوں نے مکروہ سمجھا, ان کے تو اعمال برباد ہوئے. اللہ نے فرمایا میں نے ان کے اعمال بھی برباد کیے جنہوں نے انہی پہلے لوگوں کو کہا کہ ہم تمہاری چیزوں میں تمہاری موافقت کریں گے, ہم تمہارے ساتھ. سنطیعکم فی بعض الامر. اہل بدعت, اہل کفر, اللہ اور اس کے رسول کے دشمن, قرآن کے دشمن, دین کے دشمن, مساجد کے دشمن, اذانوں کے دشمن, صحابہ اہل بیت کے دشمن, ان سے کہنے لگے ہم تمہارے ساتھ ہیں. سنطیعکم فی بعض الامر, سورہ محمد آیت نمبر 36 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قربان چاہیے, اعمال برباد ہونے کی یہ شرائط کے اللہ نے سورہ محمد میں ہی نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ محمد کی ذات بابرکت کسوٹی ہے لوگوں کے اعمال پہچاننے کی. اللہ نے فرمایا میں نے ان کے اعمال بھی برباد کر دیے جنہوں نے اہل بدعت, اہل نفاق, اہل کفر کا ساتھ دیا, موافقت کی. اللہ کے الفاظ میں غور تو کی تھی, تھوڑی گہرائی میں جائیے. پتہ ہے اس آیت میں اللہ نے کیا راز رکھا ہوا؟ پڑھا کریں قرآن کو ترجمہ کے ساتھ, آپ کی آنکھیں کھل جائیں, حیران ہو جائیں. اللہ اکبر. سنطیعکم فی بعض الامر. اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. کیا؟ انہیں ابھی آسرا دیا, زبان سے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں, ابھی عملی طور پر ان کے ساتھ ہوئے نہیں. تم جو اسٹیٹس رکھتے ہو, زبان سے اعلان کرتے ہو, سوشل میڈیا پہ جو خبریں رکھتے ہو اہل توحید, اہل سنت, جو دار الحجرہ مدینہ منورہ ہے جہاں دجال نہیں جا سکے گا, جہاں فرما قرب قیامت میں دین صرف وہاں ملے گا, جہاں کہ اہل عرب اہل توحید دجال سے لڑیں گے جھوٹے شیطانی میڈیا کی جال میں. ظالموں, قرآن حدیث کی باتوں کو تم نے آنکھیں بند کر دی, جھوٹے دجالی میڈیا کو تم قرآن و حدیث سے بھی زیادہ درجہ دینے لگے. اللہ نے کیا فرمایا؟ خالی ابھی زبان سے انہوں نے کہا ہے سنطیعکم فی بعض الامر, ابھی عملی اطاعت نہیں کی, ہم تمہارے ساتھ ہیں. زبان سے ان کا کہنا تھا, اللہ نے ان کے سب اعمال برباد کر کے ضائع کر. یہ اہل بدعت کی نحوست ہے. ابھی عملی طور پہ ان کی مجلسوں میں بیٹھے نہیں, ان کے اسٹیج پہ جا کے پروگرام نہیں کیے, ان کو اپنے اسٹیج پہ بلایا نہیں, خالی کہا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. سورہ محمد پڑھ کے دیکھیے ترجمے کے ساتھ. توحید کی غیرت رکھیے, اہل سنت و جماعت کو پہچانیے, ان کے ساتھ رہیے, اس میں ہمارا خاتمہ خیر پر ہوگا, آخرت میں بھی صالحین میں ہمارا شمار ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعات, خرافات, شرک, نحوست, کفر, نفاق, جھوٹا پروپیگنڈا جو کچھ چل رہا ہے, دجال کی آمد ہے, اس کی ابتدا ہو چکی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمانوں کو محفوظ رکھے, آمین. درس قرآن حدیث. حیدرآباد کے علاقے میں علم کی بہاریں آئی ہوئی ہیں. حیدرآباد کے برابر میں سعید ابراہیم کی کام سال خطبہ جمعہ سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے. فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ